ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے عدالتوں کے حال دیکھے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی ایک عدالت میں ہم ایک مرتبہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ایک بڑھیا کونے میں بیٹھی آنسوں سے رو رہی تھی. ہم نے اور پوری عدالت چل رہی ہے, جج بھی بیٹھے ہوئے, لوگ بھی بیٹھے ہوئے, سارے وکیل بھی سارے بھرا ہوا ہے وہاں پہ. ہم نے پوچھا کسی نائب کورٹ سے کسی آدمی سے وہاں کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ کہتے ہیں 10 برس سے آ رہی ہے روز, اس کا کوئی وکیل نہیں ہے, اس کا بیٹا کسی نے قتل کر دیا تھا اور کسی نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں عدالت میں انصاف ملے گا. تو یہ 10 سال سے آ کے صرف کورٹ میں بیٹھ جاتی ہے کہ کبھی کوئی جج مجھے بلا کے پوچھے گا کہ بوڑھی اماں تجھ پہ ظلم کیا ہوا ہے. ہم اس کو دیکھ کے رونے لگے. کین یو بلیو دس؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کا حال سنا رہا ہوں میں آپ کو, اور ہزاروں وکیل وہاں موجود ہیں. کسی نے اس کا کیس لے کے فائل کر کے آگے نہیں جمع کرایا ہوا کہ اگر لیگل پروسیجر ہی فالو کرنا ہے تو کر دو. سب کو پتا ہے کہ 10 سال سے بڑھیا آ رہی ہے. ہمارے سسٹم کی ایک مثال ہے, ایک مثال ہے یہ. اور سارے ججز بیٹھتے ہیں, فل بینچ بیٹھتا ہے, پورا کورس, پورے عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, سب کچھ. اور بڑھیا سب کو پتا ہے کہ بڑھیا آتی ہے, کوئی اس کو روکتا نہیں ہے, کوئی ٹوکتا نہیں ہے, سب کو پتا آتی ہے. صبح 8 بجے 2 بجے جج کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پھر اگلے دن آ کے بیٹھ جاتی ہے, صرف اپنے بیٹے کے قتل کا وہ انصاف مانگ رہی ہے. یہاں پر 10-10 سال 14-14 سال لوگ جیل کاٹ کے بری ہو جاتے ہیں قتل کے مقدمات پہ. یعنی اگر وہ سزا بھی ہو جاتی ہے اس کو تو وہ اتنی بڑی سزا نہ ہوتی جتنا وہ صرف انڈر ٹرائل ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہے, ظلم کی حد کراس ہے یہ جوڈیشل سسٹم جس کے اندر. اور پھر جو ایک غیر معمولی بات آپ کو بتائیں, برنارڈ لوئس ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے, ایک ویسٹرن رائٹر جس نے آج کل دنیا میں اسلام کے اوپر بڑا مطالعہ کیا اور اسلام اور مشرق اور مغرب کے آپس میں تقابلی جائزہ بڑا گہرا کرتا ہے. برنارڈ لوئس لکھتا ہے کہ جو ویسٹرن سیولائزیشن نے جو اس پورے نظام میں دنیا میں اپنے آپ کو قائم کیا ہے وہ 2 پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے کیا ہے, جس کو خاص طور پر کفر نے مغرب میں ڈیولپ کیا ہے. ایک جرنلسٹ ہے, دوسرا لائر ہے. اور یہ 2 فنڈامنٹل پلرز ہیں اس پورے ویسٹرن سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جرنلسٹ کے ذریعے یہ ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے, لائر کے ذریعے اپنے قوانین کو اتنا کمپلیکس کر کے بنا کے رکھتے ہیں. یہ اس قدر یہ ایک نظام بنا دیتے ہیں اپنا کفر کا. اس میں بینکنگ سسٹم بھی ہوتا ہے, بینکنگ لاز بھی ہوتے ہیں, اس میں پروفیشنل اس کے کرمنل لاز بھی ہوتے ہیں, اس میں سول لاز بھی ہوتے ہیں, اس میں لٹیگیشن پروسیجر بھی ہوتے ہیں, اس میں وکیل کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے. لہذا اور آپ پریکٹیکلی پاکستان میں حال یہی ہے کہ لوگ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اچھا وکیل کر سکے. اور بڑے بڑے ڈاکو, قاتل, بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے امیر کروڑ پتی لوگ بیسیوں قتل کر کے بچ کے اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کا وکیل تگڑا ہوتا ہے. Exactly. What kind of system is this? مذاق بن چکا ہے یہاں پر کہ 10 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 5 لاکھ میں جج کر لو. Actually there is no system. There is no system. جو گلا سڑا نظام 1860 میں انگریز بنا کر گیا تھا, انگریز خود تھا تو کسی حد تک اس نظام کو چلاتا تھا کیونکہ اس کی اپنی حکومت تھی. جب وہ اپنے جانے کے بعد اپنے براؤن صاحب کو اور پریکٹیکلی 3rd ریٹ اپنے غلاموں کے حوالے یہ سسٹم کر کے گیا, لٹرلی آپ کسی بھی کچہری میں چلے جائیں, کسی بھی سیشن کورٹ میں چلے جائیں, آپ ایک فائل نہیں نکلوا سکتے جب تک رشوت نہ دیں. بالکل. آپ ایک ڈاکومنٹ سٹیمپ نہیں کرا سکتے جب تک آپ 10 لوگوں کو رشوتیں کھلاتے ہوئے نہ گزرے. چھوٹی مثال, یہ چھوٹی بات. آپ ڈیٹ نہیں لگوا سکتے اپنے کسی مقدمے کی جب تک کہ نائب کورٹ کو یا نائب قاضی کو پیسے نہ کھلائے. اور پھر ججوں کا کیا کہنا, یعنی یہاں پر کنٹمپٹ آف کورٹ, اللہ رسول کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے, ججوں کی شان میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جج کے جو کفر کے نظام پر ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, میں I used to go into shock. نیند کیسے آتی ہے ان ججوں کو کہ جن کو پتا ہے 3-3 مہینے کی چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں, جن کے مقدمے پڑے ہوئے, لوگ جیلوں میں سڑ رہے, مر رہے, خاندان تباہ برباد ہو گئے, عدالت چھٹیوں پہ, پھر آئے دن ہڑتال کی کالز, عدالت چھٹیوں پہ. The concept of چھٹی for a judge, it's unbelievable. How can it be possible? میں کیسے, اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ایک دستخط سے ایک آدمی آزاد ہو سکتا ہے, بری ہو سکتا ہے, اس کا پورا خاندان تباہ ہوا ہے, اور میں کہوں جی کہ میں اب چھٹی جا رہا ہوں 3 مہینے کے لیے. How can that even be possible? How can anybody even think like this? اور یہ ہمارے ملک میں نارمل روٹین سٹف ہے. اس ظلم کے نظام یہ نہیں چل سکتا, یہ امت نہ پاکستان کا بوجھ اٹھا سکتا. ہم نے خود دیکھ لیا نا پاکستان, اب جو مرضی آپ چیف جسٹس لگا دیں, جتنا ایماندار شخص آپ اپوائنٹ کر دیں, بالکل. دا سسٹم از دس. ایک آدمی پکڑا جاتا ہے, پولیس اس پہ جعلی FIR کاٹتی ہے, اس کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو مجسٹریٹ کے آگے یا سیشن کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں, ٹوٹل جھوٹ, ایک پورا فراڈ اور رشوت کا معاملہ ہوتا ہے. کئی برس اس کو رگڑا دیا جاتا ہے جیلوں میں صرف پروفیشنل جیلسی, سیاسی دشمنی کی بنیاد پر. اس کے بعد اگر وہ کوئی شخص واقعتاً
बेगुनाह भी अगर है तो सिर्फ उसको अपनी बेगुनाही साबित करते बरसों गुजर जाते हैं, अपनी जेब से लाखों खर्च करता है चाहे कोई, और चोर कातिल डाकू, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि क़िसास में तुम्हारी जिंदगी है। कातिल को अगर तुम कत्ल नहीं करोगे या उसकी कीमत उससे खून की वसूल नहीं करोगे तो माशरे में फसाद फैल जाएगा। और अगर माशरे में तुमने ये रखा हुआ है मामला कि अमीर और ताकतवर लोग माफ कर दी जाए, गरीब मिस्कीन यतीम और बेवा को सजा लगाई जाए, तो फिर वो माशरा चलने वाला नहीं होता। जो पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशियल सिस्टम कायम है, बहुत से लोग हमसे इस बात पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये इतना जुल्म और कुफर पे मबनी है, इस निजाम को ये एहसान होगा उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान पर कि इस निजाम को प्रैक्टिकली बुलडोज करके परे कर दिया जाए।